الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ افکار شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے ضمن میں ہم فلسفہ تاریخ در قرآن کا مطالعہ کر رہے تھے۔ آپ کی خدمت میں تاریخ کی 3 قسمیں بیان کی گئیں۔ تاریخ نقلی ہے، تاریخ اس کے بعد ہمارے پاس علمی تھی، اور ایک فلسفہ تاریخ تھا۔ فلسفہ تاریخ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے بہترین قرار دیا کہ تاریخ سے حاضر میں استفادہ کیا جائے، اسے فلسفہ تاریخ سے تعبیر کیا۔ یعنی ہم جو کچھ بھی ماضی میں پڑھتے ہیں اس کو ہم حاضر کے ساتھ ربط دیں۔ یہ انفرادی اور جزوی طور پہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن اگر آپ تاریخ کا جامع طور پہ مطالعہ کریں، مثلا ایک قوم تھی، ایک بستی تھی، اس بستی میں لوگوں کے فکر افکار ایسے تھے، لوگ اس طرح سے زندگی بسر کرتے تھے، انہوں نے اپنی زندگی اجتماعی جو موقف اختیار کیا وہ یہ موقف اختیار کیا، اور اس کے یہ نتائج نکلے۔ اگر آپ اس اعتبار سے تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو حاضر میں آپ اس تاریخ کو فائدہ مند بھی بنا سکتے ہیں، اور ایک معاشرہ یا کسی بھی دنیا میں معاشرے کے اوپر تبصرہ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ یہاں تک پہنچ جائے گا۔ مثلا پاکستان کی جو حالات ہیں، ان حالات کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اور آپ پیشن گوئی نہیں بلکہ قطعی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا انجام یہ ہوگا، کیونکہ قوانین الہیہ جو ماضی میں حاکم رہے ہیں معاشروں پہ، وہ آج بھی معاشروں کے پر حاکم ہیں۔ لہذا تاریخ کا اس جہت سے یا اس تناظر میں مطالعہ یہ مفید ہے۔ اگر وہ حاضر سے ربط پیدا نہیں کرتا تو شہید فرماتے ہیں کہ اس تاریخ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، عبث اور لغو تاریخ ہے۔ یعنی کھیل کود آپ نے ایک انجام دیا، داستان گوئی ہے، قصہ گوئی ہے، کہانیاں سنانا ہے، ایک وقت کا ضیاع ہے۔ لیکن اگر آپ ایسا کرتے ہیں کہ آپ نے تاریخ کے دامن میں ایک قوم کا، ایک معاشرے کا، ایک بستی کا، فرق نہیں پڑتا وہ ایک گاؤں ہو، ایک شہر ہو، ایک ملک ہو، جیسے انبیاء علیہ السلام کے بعض واقعات ہیں جو ایک گاؤں کے واقعات ہیں، تقریباً ایک گاؤں کے، ایک بستی کے واقعات، جیسے لوط علیہ السلام، وہ ایک گاؤں میں تھے یا ایک بستی میں تھے، جیسے آپ لوگوں کے اپنے علاقے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام وہ ایک ریاست میں تھے، ایک ملک میں تھے، اس ملک کا ایک گاؤں تھا جہاں حضرت لوط علیہ السلام کو انہوں نے بھیجا۔ قرآن نے دونوں کے واقعات ذکر کیے ہیں کیونکہ دونوں میں معاشرہ ہے۔ خلاصہ کلام فلسفہ تاریخ آپ نے ملاحظہ کیا۔ اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ تاریخ کی ایک طبیعت ہے، تب سے پھر مراد انہوں نے ذکر کی ذاتی خصوصیات۔ البتہ ذاتی خصوصیات اس سے مراد وہ ذاتی اجزاء نہیں ہیں جس سے ایک شے وجود میں آتی ہے۔ مراد ان کی طبیعت تاریخ سے یہ تھی کہ ہر شے اپنی خاص خصوصیات رکھتا ہے جو اسی ذات کے ساتھ مختص ہیں۔ کئی علوم میں یہ بحث ہوتی ہے، جیسے فزکس ہے، کیمسٹری ہے، اس میں ایک مثال کے طور پہ عنصر ہے، اس عنصر کے بارے میں مثلا ایٹم ہے، فزکس میں دیکھیں گے اس کی کیا خصوصیات ہیں، الیکٹران کی کیا خصوصیات ہیں، پروٹون ہے، یا اس طرح سے دیگر نام آپ لے لیں، بیالوجی میں چلے جائیں۔ انہوں نے ہر عنصر کی بعض ایسی خصوصیات کو جانا ہے کہ جو اسی کے ساتھ مختص ہے، دیگر میں نہیں پائی جاتی۔ ظاہراً وہ ایک ہی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، مثلا لوہے کے ایک جمادات کے خاندان سے تعلق ہے، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، لوہا ہے، لیکن لوہے کی جو خصوصیات ہیں وہ سونے میں نہیں ہیں، سونے کی جو خصوصیات ہیں وہ چاندی میں نہیں ہیں۔ یہ ہم عام خوراک میں بھی دیکھتے ہیں، جیسے چنے ہیں، اب کئی قسم کے چنے ہیں، سفید لوبیا اور لال لوبیا میں خصوصیات کا فرق ہے، کالے چنے، سفید چنے، زمین آسمان کا فرق ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو خصوصیت ہے اس کو ہم کہتے ہیں، وہ جو اس ذات کے ساتھ خاص ہے، اسے کہتے ہیں طبیعت۔ انسانوں کی یہ مثال آپ کو گزشتہ دروس میں تفصیل سے دی گئی۔ اسی ضمن میں ہم نے طبیعت کو اخلاق، عادات اور فطرت سے جدا کرنے کے طور پہ طبیعت کو ہم نے مشاہدہ کیا۔ البتہ طبیعت جامع طور پہ یہاں پہ مراد ہے، فقط مزاج کے نام سے نہیں، کیونکہ بعض اوقات بمعنی مزاج بھی استعمال ہوتی ہے، لیکن جب ہم طبیعت تاریخ کہتے ہیں تو مزاج تاریخ مراد
نہیں ہے۔ طبیعت تاریخ سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ کلمہ طبیعت کو تو آپ نے ملاحظہ کیا، طبیعت، اخلاق، فطرت، عادت، یہ الگ الگ نام ہیں، لیکن جب آپ طبیعت کو تاریخ سے تعلق جوڑ دیتے ہیں تو یہاں پہ اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ تاریخ میں جو معاشرے رہے ہیں ان معاشرے کی، اگر ان معاشروں کو آپ آزادانہ چھوڑ دیں، تمام اثرات اطراف کے ہٹا دیں، اس کو اپنے باطن کے دوش پہ پنپنے دیں، تو وہ یہ چیز بنے گی، یعنی اس کی ذاتی خصوصیات یہ ہیں، وہ یہ نکلے گی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ ایک بیج لیتے ہیں سیب کا اور اسے بو دیتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ دیکھو اس کے ساتھ کوئی اور چیز مکس نہ کرو اور اس کے اوپر کوئی کیڑا بھی حملہ نہ کرے، یہ اپنے باطن کے دوش پہ اگر اگے تو ایک بہترین سیب آپ کو دے گا۔ اسی طرح اگر آپ انسانی معاشرے ہیں، آپ اس میں مذہب کی تاثیر کو ہٹا دیں، آپ اس میں قبائلیت اور قومیت کی تاثیر کو ہٹا دیں، اس کو اپنے دوش پہ پنپنے دیں، اپنے دوش پہ پھلنے پھولنے دیں، تو وہ ایک خاص نوعیت کا معاشرہ سامنے آئے گا۔ اس کو ہم کہتے ہیں طبیعت تاریخ۔ یعنی کلمہ تاریخ ہے، لیکن مراد کیا ہے تاریخ سے؟ تاریخ میں گزرے ہوئے معاشرے، اور وہی معاشرے آج بھی موجود ہیں۔ معاشروں کے اعتبار سے فرق نہیں ہے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے فرق ہے، لیکن انسان کی ضروریات اور انسان کو لاحق ہونے والے مختلف طرح کے خدشات، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ موت سے پہلے بھی گھبراتے تھے، آج بھی گھبراتے ہیں، آج بھی کھانا پینا خوراک انسان کی ضرورت ہے، ماضی میں بھی تھی۔ اس اعتبار سے کوئی فرق معاشروں میں نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کے اعتبار سے فرق ہے، پہلے چراغ جلتے تھے، اب ٹیوب لائٹس چلتی ہیں، پہلے بجلی کا کوئی تصور نہیں تھا، بجلی آ گئی ہے۔ اس طرح سے فرق میں کر سکتے ہیں، یعنی ٹیکنالوجی کا فرق ہے، ٹیکنالوجی نے ترقی کی یا انسان نے کتنی ترقی کی، یہ مہم ہے۔ لہٰذا آپ نے ادھر دیکھا کہ انسان کی طبیعت الگ ہے، تاریخ کی طبیعت الگ ہے، انہیں مکس نہیں کرنا۔ فطرت کتاب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، اس میں ان چیزوں کو کھول کے بیان کیا ہے انہوں نے، لیکن وہ انسان کے اعتبار سے ہے۔ ہم جب طبیعت تاریخ کہہ رہے ہیں تو طبیعت تاریخ سے مراد ہے کہ اگر ایک معاشرے کو اس کی اپنی ذاتی خصوصیات کے اوپر پنپنے دیا جائے، نشوونما پانے دیا جائے، تو وہ معاشرہ کس نوعیت کا سامنے آئے گا؟ 3 نظریات دیے۔ پہلا نظریہ تھا کہ مادی معاشرہ بنے گا، یعنی اس کی طبیعت ایک ہے، اس کی ماہیت اور حقیقت ایک ہے، یعنی اگر معاشرے کو اس کے وجود کے اوپر آپ چھوڑ دیں اور اس کو زندگی بسر کرنے دیں، وہ معاشرہ اپنے اقتصاد کو درست کرنا چاہے گا، وہ مادیات اور مفادات کی طرف بھاگے گا۔ آپ کہیں گے پھر مذہب کیا ہے؟ تو یہ والا نظریہ کہتا ہے کہ مذہب اگر اقتصاد اور مفاد کا باعث بن رہا ہے تو قبول ہے۔ پھر کہیں گے قانون، کوئی حیثیت قانون کی نہیں، وہ کہتے ہیں واقعاً قانون کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قانون اگر آ کے اقتصاد اور مفاد کا باعث بن رہا ہے خوب، اگر قانون سے آپ کے اقتصاد کو نقصان پہنچ رہا ہے اور آپ کے مفاد کو نقصان پہنچ رہا ہے تو قانون کی کوئی حیثیت نہیں۔ یعنی ہر چیز تابع ہے، اصل کیا ہے؟ مفاد اور اقتصاد۔ اقتصاد آپ کی حقیقت رکھتی ہے، مال اپنا بناؤ، مالیات کو جمع کرو، یہ انسان کا اس دنیا میں وظیفہ ہے، اور ہر انسان اپنے یعنی انسانی معاشرے طب میں اپنی حقیقت میں مادی ہیں۔ اس مادی نظریے کا مطلب کیا ہے کہ اپنی حقیقت میں سب انسانی معاشرے مادی ہیں۔ ابھی آپ نے معاشرے کے اعتبار سے لینا ہے، انسانوں کے عام انسانوں کے اعتبار سے نہیں، معاشرے کے اعتبار سے مادی ہیں۔ مثلا ایک مدرسہ آپ بنائیں، یہ والا مدرسے کی مثال چونکہ ہمیں زیادہ بہتر سمجھ آتی ہے طلاب ہونے کی وجہ سے، اور آپ اب سروے بھی جا کے کر سکتے ہیں اس نظریے کے بعد، کیونکہ پہلا نظریے کی تفصیلات شہید نے پوری کتاب میں بس پہلے ہی بیان کیا، یہاں پہ قرآن کو تھوڑا سا ذکر کر کے مادیات سے زیادہ انہوں نے ٹکراؤ لیا ہے۔ آپ ایک پاکستان میں سروے کریں مدرسے کا اور اس کا برنامہ پوچھیں کہ کیا برنامہ چل رہا ہے۔ مثال کے طور پہ اس مدرسے میں پڑھائی دن کے ٹائم ہوتی ہے، شام کو کیا کرتے ہیں؟ کوئی قرآن پڑھانے جاتا ہے، کوئی مجالس کے لیے جاتا ہے، کوئی جنازوں کے لیے چلا گیا، کوئی نکاح کے لیے چلا گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیا پڑھ کے کریں گے آپ؟ وہ آگے سے کوئی جواب ہی نہیں دیتا۔ اسے کہ ہوگا کہ آپ کا مقصد کیا ہے؟ مثلا ممکن ہے کہ خطیب بننا، اگر بالفرض جواب یہ دے خطیب بن کے کیا کرو گے؟
کہا کہ پاکستان میں عزت ہی خطیب کی ہے. آپ توضیح المسائل یاد کر لیں، لوگوں کو تو توضیح المسائل چاہیے، انہیں کیسے پتہ لگے گا آپ نے درس خارج پڑھا ہے یا مدرسے کی پہلی کتاب ہدایت النحو پڑھی ہے؟ وہ تو نہیں پتہ. پاکستان میں ہے بھی ایسا جنہوں نے ہدایت النحو ختم کی ہے، وہ پورے پاکستان میں معروف ہیں، اور جنہوں نے درس خارج میں جا جا کے اپنی داڑھی سفید کر لی ہے، ان کے پاس کوئی آتا ہی نہیں ہے. تو یہاں پہ آپ مدرسے کا جائزہ لیں. اگر ان کے مدرسے آنے کا سبب یہ بنے کہ یار یہ دنیا میں کچھ کر ہی نہیں سکتا تھا، فارغ تھا، چل ہی نہیں سکتا تھا، اسے مدرسے میں والدین نے گویا کہ پھینک دیا کیونکہ کسی اور کام کا نہیں ہے، کسی معاشرے کے کسی شعبے میں کام نہیں کر سکتا، ناکارہ ہے، اس لیے پھینک دیا ادھر. نمبر 2، وہ ادھر رہ کے کرے گا کیا؟ وہ کہیں گے کم سے کم کھا پی تو لے گا، اور کیا کرے گا؟ کم سے کم اپنا گزارا کر لے گا مجلس سے پڑھ کے، اور کیا کرے گا؟ قرآن پڑھا کے قرآن کے پیسے لے گا، مجلس پڑھا کے مجلس کے پیسے لے گا. اب یہاں پہ یہی مادی سوچ ہے. یہ معاشرہ کیا ہے کہ اگر آپ اس کو پنپنے دیں، وہ در حقیقت ایک مادی معاشرہ ہے، وہ مفاد کی خاطر سارے کام کر رہا ہے. وہ مدرسے آیا اقتصاد کو بہتر کرنے، وہ مدرسے میں رہا اقتصاد کو بہتر کرنے، وہ قرآن پڑھانے گیا فیس کی وجہ سے کہ اسے فیس و تنخواہ مل رہی ہے، وہ مجلس پڑھنے گیا اور انتخاب مجلس کا کیا رقم کی وجہ سے، کیونکہ وہاں پہ اسے بھاری رقم ملتی ہے. اب یہ جو اسباب سارے کے سارے بنتے ہیں، آپ نے ادھر دیکھا کہ یہ گروہ کیا ہے اندر سے؟ مادی گروہ. اس لیے یہ والے نظریات کہتے ہیں کہ آپ مذہب کی طرف چلے جائیں، مذہبیوں کو دیکھ لیں، کلیسا کو دیکھ لیں، ہر جگہ پہ یہ صورت آپ کو نظر آئے گی کہ وہ لوگ در حقیقت مادے کے پیچھے جا رہے ہیں. مادی سے مراد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تکرارن ذکر کیا کہ ہماری ادھر مادی سے مراد کیا ہے؟ اقتصاد. مفاد میں نتیجے کے طور پہ آپ کے سامنے لفظ بیان کر رہا ہوں کہ مادی ہے معاشرہ، یہ مادی ہے. اگر آپ اسے اپنے وجود پہ پنپنے دیں، اب کوئی بھی معاشرہ ہو، چاہے افریقہ ہو یا ایشیا ہو، یورپ ہو کہ یا کوئی اور ملک ہو، یا پاکستان کا کوئی بھی علاقہ ہو. پاکستان میں بعض اوقات رہنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا علاقہ دوسروں سے جدا ہے. سب پنجاب والے سمجھیں گے گلگت بلتستان کے افراد جدا ہیں، یا گلگت بلتستان سمجھیں نہیں، ہمارے معاشرے میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ جو ہم طبیعت تاریخ قرار دے رہے ہیں، جہاں بشر موجود ہے اور اس کی اساس پہ معاشرہ موجود ہے، اس نظریے کے مطابق اس کی حقیقت یہی ہے کہ اسے اقتصادی اور مادی ہونا چاہیے. اگر وہ اپنے اقتصاد کے پیچھے بھاگ رہا ہے اور اپنے مفاد کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ حقیقی بشر ہے. اگر کوئی اس کو ترک کر رہا ہے تو یہ بشر نہیں ہے، اصل میں اس نے غیر انسانی کام انجام دیا، اس معاشرے نے غیر انسانی کام انجام دیا. یہ پہلا نظریہ تھا. دوسرا نظریہ معنوی نظریہ تھا. معنوی نظریات کو آپ 3 طرح سے سمجھ سکتے ہیں. یعنی معنوی سے مراد یہ ہے کہ غیر مادی، یعنی اگر آپ انسانی معاشرے کو اس کی اساس پہ چھوڑ دیں اور اسے پنپنے پھولنے دیں، نشوونما پانے دیں، تو وہ کیا نکلے گا؟ وہ کہے گا کہ دنیا کوئی حیثیت نہیں رکھتی، دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، سب کچھ معنویت ہے. کیسے معنویت کا مطلب مذہبیت نہیں ہے. فوراً ممکن ہے کہ وہ کہے کہ سب کچھ تو ملک ہوتا ہے، وطن ہے، ماں بھی وطن ہے، مذہب بھی وطن ہے، ہر چیز وطن ہے. اب وطنیت کیا ہے؟ ایک احساس ہے قلب کے اندر کہ یار یہ حدود جو ہیں یہ بس ہماری ہیں، اس کے علاوہ تو اور کوئی چیز نہیں ہے. زمین میں تو ایک خطے میں لوگ آباد ہیں، ایسٹ سائڈ والے لوگ ایک لائن کھینچ دیں کہ یہ والے اس جگہ کے لوگ، رہنے والے لوگ، اب ثقافت ایک ہے، زبان ایک ہے، ہر چیز ایک ہے، لیکن اس کا نام مثلا افغانستان ہے. اس سائڈ رہنے والے لوگوں کا نام ہے پاکستان. تو وہ یہ کہتے ہیں یہ ایک معنوی عنصر ہے وطنیت کا احساس. تو یا قومیت کا احساس، قبائلیت کا احساس ایک معنوی عنصر ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ انسانوں کو اپنے دوش پہ پلنے پھولنے دیں تو معاشرے معنوی اساس کے اوپر اجتماعی طور پہ قدم اٹھائیں گے، اور بقیہ مادی چیزیں انجام دیں گے یا نہیں ہوگیں گے، وہ تو حتماً دیں گے. لیکن جس طرح پہلے میں یہ تھا کہ مادی اصل تھا اور مادی کو پانے کے لیے معنوی کو استعمال کرتے تھے، اسی طریقے سے یہاں پہ معنوی اصل ہے اور اس معنوی کو پانے کے لیے مادی کو استعمال کر رہے ہیں. مثلا آپ نے اپنے ملک کے ترقی کے لیے ایک کام انجام دینا ہے،
لیکن جہاں پہ آپ جا رہے ہیں اس کے لیے گاڑی چاہیے، جہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے اس کے لیے بلڈنگ چاہیے، جہاں پہ آپ نے کام کرنا ہے ادھر افراد آئیں گے، ان کے افراد کو گھرانہ چلانے کے لیے تنخواہیں چاہیے۔ اب یہ ساری چیزیں مادی ہیں یا نہیں؟ لیکن یہ مادی خود اصل حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ اس معنویت کو حاصل کرنے کا چونکہ وسیلہ بن رہی ہے، اس لیے ہم اس مادی کو استعمال کریں۔ اگر وہ وسیلہ نہ بنتی، اٹھا کے پھینک دیتے، کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے پہلے نظریے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ہر چیز، مذہب ہو، قانون ہو، اخلاق ہو، میل ملاپ ہو، رابطہ ہو، ہر شے اقتصاد اور مفاد کی خاطر ہے۔ اگر مفاد حاصل نہیں ہوتا، نہ اس مذہب کی حیثیت ہے، نہ اس قانون کی، نہ اس اخلاق کی۔ لیکن اس دوسرے نظریے کے مطابق کیا ہے؟ ہر چیز معنویت رکھتی ہے۔ اس معنویت کو حاصل کرنے کے لیے آپ مادی وسائل کو استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ معنوی نہ ہدف حاصل ہو رہا ہو ایک مادی وسیلے سے، اس مادی وسیلے کی کوئی قیمت نہیں ہے، بس ایک وطنیت ہے۔ اسی طرح وطنیت کی طرح بعض یہ کہتے ہیں کہ مثلا ہر چیز ہونی چاہیے میرے فرقے اور میرے مذہب کے مطابق، ایک معنویت ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہو وہ دینی ہونا چاہیے، یعنی دین اسلام کے عین مطابق ہو۔ دین اسلام ایک معنوی چیز ہے، اسے وہ کہتے ہیں دنیا 4 دن کی ہے، سے لے کے کیا کرنا ہے، سب کچھ تو آخرت ہے، اس لیے سب کچھ تم عبادات کے لیے خرچ کرو، اپنا مال، اپنی جان، اپنا گھر بار، سب کچھ تم عبادات کے لیے لٹا دو۔ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دنیا کا نقصان ہوتا ہونے دو، اصل چیز تو معنویت تھی۔ دوسرا نظریہ یہ کہتا ہے کہ اگر انسانی معاشروں کو آپ پھلنے پھولنے دیں اور وہ وجود میں آتے ہیں تو ان کا رخ کس کی طرف ہوتا ہے؟ معنویت کی طرف ہوتا ہے، اور وہ مادی وسائل کو اپنی معنویت کے حصول کے لیے فقط استعمال کرتے ہیں۔ تیسرا نظریہ، یہ تیسرا نظریہ ہمارے لیے اہمیت کا نظریہ ہے، مزدوج، مادی اور معنوی دونوں، کیونکہ معنوی کی تشریح سابقہ دروس میں قدر تفصیل سے ہو چکی ہے۔ مزدوج کا مطلب یہ ہے بے یک وقت دونوں ہوں، بے یک وقت مادی عنصر بھی ہے، معنوی عنصر بھی، اور دونوں ہی حقیقت رکھتے ہیں، کیونکہ بقیہ دو میں مد مقابل حقیقت نہیں رکھتا تھا، حقیقت پہلا رکھتا تھا، دوسرا اس کو حاصل کرنے کے لیے ایک وسیلے کے طور پہ تھا۔ یعنی پہلے نظریے میں مادی چیزوں کو، مفاد اور اقتصاد کو حاصل کرنے کے لیے مذہب، قانون اور اخلاق اور دیگر چیزیں وسیلہ تھیں۔ دوسرے عنصر میں اصل حیثیت اخلاق اور اصل حیثیت دین یا اصل حیثیت عنصر معنوی کی تھی، اس کو حاصل کرنے کے لیے مادی جو ہے وہ وسیلہ تھا۔ لیکن یہاں پہ وہ کہتے ہیں مادی بھی ہے، حقیقت رکھتا ہے، اور معنوی بھی حقیقت رکھتا ہے۔ وہ کیسے؟ اس کو انہوں نے شہید رحمۃ اللہ علیہ نے 2 حصوں میں بیان کیا۔ ایک تو پہلے ذکر کیا کہ مزدوج سے ہماری مراد کیا ہے، اور پھر طبقات کا ایک ٹاپک، طبیعت طبقات کے ذریعے سے اس کو زیادہ واضح کیا۔ لہٰذا وہ یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو مزدوج ہے اس سے مراد ہماری یہ ہے کہ ہم جو معاشرہ تشکیل دیتے ہیں اس میں معنویت کی بھی ضرورت ہے اور مادیت کی بھی ضرورت ہے، اور دونوں بے یک وقت ایک دوسرے پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا آپ مادی دنیا کو جنم دیں، اس سے معنویت کی جھلک نہ ہو، اس میں معنویت نہ پائی جائے، یا آپ معنویت کو جنم دیں اور اس میں مادی آپ کی ضرورت موجود نہ ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس کے مطابق ہمارے پاس ہر دو جو ہیں وہ مزدوج ہیں۔ بس تاریخ مزدوج میں 4 ناچار جو انہوں نے لکھا ہے کہ ایسا نہیں کر سکتے ایک ہی ڈنڈے سے سب کو ہنکائیں۔ پہلے مادی کے ڈنڈے سے ہر چیز کو ہنکایا جاتا تھا، صرف مادی اصل ہے، بقیہ سب چیزیں وہ جدا ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے دوسرے نظریے میں معنویت اصل تھی، بقیہ ہر چیز جو تھی وہ جدا تھی۔ لیکن یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مذہب بھی ایک ماہیت رکھتا ہے تو پھر مادیت بھی ایک ماہیت رکھتی ہے، یعنی ماہیات جدا ہیں۔ بالفاظ دیگر پہلے 2 نظریے میں معاشرے کی حقیقت ایک ہے، لیکن یہ جو تیسرا نظریہ آ رہا ہے اس میں معاشرے کی حقیقت متعدد ہے، ایک نہیں ہے۔ مادی بھی حقیقت ہے اور معنوی بھی اس کی حقیقت موجود ہے۔ اب آئیں اس کو ہم تھوڑا سا سمجھتے ہیں ایک مثال کے ساتھ، کیونکہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انقلابات سے اس کی مثال دی۔ اس دور میں چونکہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بحثیں کی، انقلاب اسلامی تازہ آیا ہوا تھا،
اور بالکل ابتدائی انقلاب اسلامی کا دور تھا، ابھی 2 سال ہی گزرے تھے کہ شہید مطہری کو شہید کر دیا گیا، اور آگے یہ سلسلہ بحث نہیں چل سکا۔ اس لیے انقلاب جیسی آیا یہ اس دور کی ساری گفتگویں، اور اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ انہوں نے کس طریقے سے سب چیزوں کے اوپر غور و فکر کیا اور کتنا عمیق غور و فکر کیا۔ لہٰذا شہید نے کئی قسم کے انقلابات کی مثال دی، مثلا سیاسی انقلاب، ایران کے اندر سیاسی انقلابات بھی ہیں، انہوں نے ایرانی انقلاب کو اٹھایا۔ اب یہ ہم لوگ زحمت کریں گے اپنی سرزمین کی تاریخ کے اوپر کام کریں اور پھر اس کے اوپر غور و فکر کر کے نتائج حاصل کریں۔ بہرحال انہوں نے جن کی مثال دی ہے، انہوں نے کہا سیاسی انقلاب آیا، اقتصادی انقلاب آیا، اچھا اسی طریقے سے ادبی ادھر ایک انقلاب آیا، مختلف انقلابات آئے، انہی میں سے ایک مذہبی انقلاب بھی آیا، جیسے انقلاب اسلامی کاملاً ایک مذہبی انقلاب تھا۔ 4-5 قسم کے انقلابات انہوں نے بیان کیا، اور بیان کیا کہ آپ واضح طور پہ ان انقلابوں کی تاریخ، اگر ایران میں یہ جو 4-5 انقلاب مختلف ادوار میں آئے ہیں، یا آپ جہان میں اقتصادی انقلاب بھی آیا ہے، قومیت کے دوش پہ بھی انقلابات اٹھے ہیں، جیسا کہ یہ فرانس کا ایک انقلاب ہے، یا اسی طرح چائنا اور رشیا میں انقلاب برپا ہوا۔ آپ یہ اقتصادی، قومی، مذہبی، ادبی اور سیاسی انقلابات، ان انقلابات پہ غور و فکر کریں۔ شہید کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں گے اگر سیاسی انقلاب ہے وہ اپنے ساتھ اقتصاد کو لیے ہوئے ہے، اس نے معاشرے میں اقتصادی تبدیلیاں بڑے پیمانے پہ برپا کی۔ اگر ایک جگہ پہ اقتصادی انقلاب آیا تو آپ ملاحظہ کریں گے اس اقتصادی انقلاب نے مذہبی عناصر کو بھی وجود دیا اور مذہب کو گہرے طور پہ متاثر کیا۔ مثال کے طور پر کارل مارکس جب ایک اقتصاد کی دوش کے اوپر انقلاب کو برپا کیا تو اس کے ذریعے سے مذہب کے اوپر زد پڑی یا نہیں؟ مذہب کا انکار لازم آیا وہاں پہ، معنویت کا انکار لازم وہاں پہ آیا۔ لہٰذا یہ شہید یہاں پہ فرماتے ہیں کہ جو بھی تحرک اجتماعی جنم لیتا ہے اس سے یہ چیزیں متاثر ہوتی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا آج کے دور میں تو ترقی ہوگی اس بات کو سمجھنے کے لیے۔ پہلے دور میں فیکٹری سسٹم نہیں تھا، فیکٹریاں نہیں ہوتی تھی، صنعت جو آئی ہے آج سے 200 سال پہلے آئی ہے، یعنی فقط 200 سال ہوئے ہیں صنعت کو آئے ہوئے۔ تو اب فیکٹری میں ایک ہی کام کے لیے مزدور اکٹھا ہو جاتا ہے، ان مزدوروں کی سطح فکری یکساں ہیں یا نہیں؟ کیونکہ عموماً یکساں طبقہ ایک جگہ اکٹھا ہوتا ہے، اگر ذہن کسی کا زیادہ ہو تو اس کو پھر اوپر درجے کے اوپر لے کے جایا جاتا ہے۔ اس لیے عموماً مزدور طبقے کی سوچ، اس کے سوچنے کا انداز، اس کے غور و فکر کرنے کا انداز عموماً یکساں ہوتا ہے۔ تو شہید فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں آپ اس چیز کو آرام سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک جگہ پہ آپ افراد کو اکٹھا کریں، ہم فکر افراد کو اکٹھا کریں، اور وہاں پہ آپ کو یہ پتہ لگے گا کہ اگر آپ وہاں پہ چند ہزار افراد کے اندر سیاسی زمینہ فراہم کرتے ہیں اور انہیں جمع کرتے ہیں اور ان میں آپ تبلیغ کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اثرات رونما ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جمع کس بہانے ہوئے تھے؟ مادی، لیکن وہاں پہ جو عمل انجام دے رہا ہے اس کے مذہبی اثرات بھی ادھر جنم لے رہے ہیں۔ یہاں پہ شہید فرماتے ہیں کہ آپ اگر خود غور کریں، کیا ایسا ہے کہ یہ جو افراد جمع ہونے والے ہیں اور ان افراد کی زندگی جو بسر ہو رہی ہے یہ فقط اور فقط مادی سوچ رکھتے ہیں اور کوئی سوچ ان کی موجود نہیں ہے، یا فقط اور فقط معنوی سوچ رکھتے ہیں اور کوئی اثرات ان کے نہیں ہیں، یا مزدوج ہیں؟ بالآخر 3 نظریات ہمارے پاس بنتے ہیں۔ اس تیسرے کو انہوں نے قدر تفصیل سے پھر بیان کیا، کیونکہ مادی کو بیان کیا، معنوی اتنا مشکل نہیں ہے مادی کو سمجھنے کی وجہ سے، لیکن یہ جو مزدوج تھا اس کو انہوں نے پھر تفصیل سے ذکر کیا اور اس کے اوپر زیادہ انہوں نے گفتگو کی کہ آپ ادھر ملاحظہ کریں گے کہ مختلف ہمارے پاس ماہیات آتی ہیں۔ کیسے مختلف ماہیات آتی ہے؟ اگر ایک انقلاب اسلامی ہے تو وہ خود اپنے پیچھے انقلاب اقتصادی بھی لے کے آتا ہے، یا اگر ایک انقلاب مذہبی ہے تو وہ اپنے پیچھے پیچھے انقلاب سیاسی بھی لے کے آتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ سیاسی بھی ضرورت ہے اور مذہبی بھی ضرورت ہے، یہ مادی اور معنوی دونوں امتزاج انہوں نے ظاہر کیا، اور کہا کہ ہر ایک مخصوص جو ہمارے ہاں ماہیت ہے، یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ ہر معاشرے کی ایک ماہیت ہے، کہتے ہیں اس کے اوپر دلیل نہیں ہے، یہ مزدوج والے یہ کہتے ہیں۔ آپ کے پاس کہاں دلیل ہے کہ دنیا میں جہاں سیاسی انقلاب آیا ہے ادھر صرف اور صرف سیاست ہی مراد تھی، مقصد تھا، اور بقیہ سارے سیاست کے لیے استعمال ہوئی چیزیں؟ کہتے ہیں ایسا نہیں ہے، بلکہ معاشرے کی ضرورت ہر دو ہیں،
اس لیے ہر دو ہونی چاہیے۔ اس کے بعد طبقات کو وہ تقسیم کرتے ہیں، کیونکہ یہ والی مثالوں میں انہوں نے چند اور مثالیں دیں لیکن طبقات سے واضح ہوتے ہیں۔ آپ معاشرے میں نگاہ کریں، معاشرے میں آپ کو انہوں نے جو طبقات کے نام لیا وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ ایک طبقہ آپ کے پاس روحانیوں کا، علماء، دینی طبقہ، ایک طبقہ ہے دانشگاہ یعنی اسٹوڈنٹس، جنہیں آپ کہتے ہیں کہ کالج یا یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کا طبقہ جو دانشور ہیں، اسکالرز ہیں۔ تیسرا طبقہ بازار میں تاجر طبقہ، فوج کا طبقہ، صنعت کار یعنی جو کارخانوں میں کام کرتے ہیں، صنعت کار یعنی جنہوں نے فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، یہ طبقہ فیکٹریاں لگانے والے۔ چھٹا طبقہ جو مزدور طبقہ ہے فیکٹریوں کے اندر۔ ساتواں طبقہ جو عام مزدوری کاریگری کرتا ہے۔ آپ ان سب طبقات کو دیکھیں اور ان میں آپ دیکھیں گے کہ اگر امر غیر مادی موجود ہے، امر معنوی یعنی روحانی طبقہ موجود ہے، تو دیگر طبقات میں مشغول ہونا اور دیگر طبقات میں تقسیم ہونا وہ مادی ہے یا نہیں؟ پس ان مادی لوگوں میں ایک روحانی کا طبقہ موجود ہونا یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ معاشرے کے طبقات مزدوج ہیں، وہ روحانی بھی ہیں اور مادی بھی ہیں۔ یہ تیسرے نظریے کی تشریح بنتی ہے۔ انہوں نے پھر مثال دی کہ ہماری روحانیت سے مراد یہ ہے کہ علوم اسلامی میں متخصص ہو، یعنی اسپیشلائزیشن کی ہو، کم سے کم ایک علم میں، مثلا 10 یا 12 علوم ہیں دینی، تو دینی علوم میں سے کسی ایک علم میں اس نے کیا کیا ہو، تخصص کیا ہو اور تقوی رکھتا ہو۔ لباس سے نہیں پہچانا جاتا، متقی ہو اور متخصص ہو۔ اگر یہ دو ہمارے پاس صورتیں ہو جائیں، ان دو کو آپ جمع کریں، اس سے ایک روحانی بنتا ہے۔ کیونکہ اب یہ جو روحانی ہے، کیا اس کے یہ مادی سے متاثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ آخر مادی جو بھی انقلابات برپا ہوں گے، جو شعبہ جات ہیں، اس سے روحانی متاثر ہوتا ہے۔ اسی طرح روحانی جو امور انجام دے گا، اس سے یہ طبقات متاثر ہوں گے یا نہیں؟ اس لیے شہید رحمۃ اللہ علیہ آ کے بیان کرتے ہیں کہ بعض طبقات ہیں ان کا رابطہ ایک امر اقتصادی ہے، بعض طبقات ہیں ان کا رابطہ امر مذہبی و امر دینی ہے۔ اس طرح سے طبقات ہمارے پاس مختلف ہو جاتے ہیں۔ یا اب سوال پیدا ہوتا ہے، طبقات آپ کے پاس آگے 6-7 طبقات۔ ایک سوال میں آپ کی خدمت میں ابھارتا ہوں اور اس سے آپ خود احساس کریں۔ یہ اسی کھول دیں۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں طبقات کے، مختلف طبقات سے۔ پہلا ہمارے پاس نظریہ کیا تھا؟ ایک حقیقت۔ دوسرا نظریہ کیا تھا؟ وہ بھی ایک حقیقت، پہلے میں مادی اور دوسرے میں معنوی۔ تیسرا کیا کہتے ہیں کہ نہیں، متعدد حقیقت۔ اب آپ آئیں دیکھیں کہ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ یہ طبقات مختلف ہیں، پہلے نظریے کے مطابق یہ سب طبقات حقیقت رکھتے ہیں یا ایک طبقہ حقیقت رکھے گا؟ ایک طبقہ حقیقت رکھے گا، سب نہیں۔ وہ کون سا طبقہ ہے؟ جو مادی ہے۔ بقیہ سب طبقے اس کو پورا کرنے کے لیے وجود میں آئے ہیں، ورنہ ختم ہو جائیں گے۔ معاشروں کی اصل یہ ہے۔ دوسرے کے مطابق کئی طبقات ہیں یا ایک طبقہ حقیقت رکھتا ہے؟ ایک۔ وہ کون سا طبقہ ہے؟ معنوی، یعنی علماء زندہ رہیں، بقیہ سب مر جائیں، کوئی عیب نہیں ہے۔ عالم کو آپ ہر صورت میں بچائیں، وہ قربان نہیں ہونا چاہیے، یا مذہب قربان نہیں ہونا چاہیے، بقیہ سارے اس کے لیے ہیں۔ لیکن تیسرے میں کئی متعدد طبقات حقیقت، یعنی سب طبقات حقیقت رکھتے ہیں یا ایک؟ سب طبقات حقیقت رکھتے ہیں، یعنی عالم وہ بھی ایک وجود ہے معاشرے کے اندر اجتماعی طور پہ، مزدور بھی ایک وجود ہے اور دیگر بھی ایک وجود ہے۔ پھر شہید اس پر آ کے دوبارہ سے ایک اور مثال کے ذریعے سے سمجھاتے ہیں، اب دینی نقطہ نظر سے کہتے ہیں کہ اگر آپ معنویت کے قائل ہو جاتے ہیں اور مادی، اب یہ مزدوج تو ہمیں سمجھ آ گیا، یہ سب طبقات حقیقت رکھتے ہیں، مادی کو بھی معنوی کی ضرورت ہے اور معنوی کو اس جہان کے اندر مادی کی ضرورت ہے۔ لہٰذا ایسا نہیں ہو سکتا کہ فقط و فقط معنویت ہو اور مادی ہو ہی نہ، یعنی وہ آخرت میں شاید ممکن ہو، اس دنیا کے ہم معاشرے کی بات کر رہے ہیں، فقط و فقط دعا ہو، نہ اس کے بعد کوئی کھانا پینا ہو، نہ وہاں پہ آرام ہو، نہ وہاں پہ کوئی آرام دہ چیزوں کا اہتمام ہو، یہ ساری چیزیں عارضی ہیں۔ یہ معنوی کو حاصل کرنے کے لیے، یا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جسم دیا، اس کی بھی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے روح دیا، اس کی بھی ضرورت ہے،
اور ان دونوں کی ضرورت کے پیش نظر انسانی معاشرے تحرک انجام دیتے ہیں۔ یعنی اگر آپ انسانی معاشروں کو اپنے دوش پہ چھوڑ دیں اور وہ اپنے باطن کی اساس پہ نشو نما پائیں، وہ ہر دو پہلوؤں کو پورا کریں گے۔ وہ اپنی مادی اساس کو بھی پورا کریں گے، اپنی معنوی اساس کو بھی پورا کریں گے۔ یہ مزدوج نظریہ ہے، اور اسی مزدوج نظریے کے لیے میں نے پچھلی درس میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث بھی ذکر کی کہ جو الکافی کی طرف نسبت دی گئی کہ وہاں پر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مخلوق خلق کی کہ جو فقط عقل رکھتی ہے، فرشتے ہیں۔ ایک مخلوق خلق کی جو فقط شہوات رکھتے ہیں، یہ حیوان ہیں۔ ایک مخلوق خلق کی ہے، اسے عقل بھی دی اور شہوت بھی دی۔ شہوت مادی سے تعبیر ہے، عقل معنویت سے تعبیر ہے، اسے کہتے ہیں انسان، کہ یہ مزدوج کے لیے ہے ہمارے پاس تعبیر۔ اب آئیں بقیہ دو بھی اپنی دلائل لے کے آتے ہیں۔ مثلا معنویت کو انما المؤمنون اخوۃ، اب مومنین کے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تو معنوی وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھو ایمان ایک معنوی عنصر ہے یا نہیں؟ ایمان ایک فکر معنوی، عقیدہ معنوی اور ایک ربط معنوی ہے ایمان۔ یہاں پہ معنوی کہتے ہیں کہ آپ کا ایمانی تعلق ضرور ہو، آپ بے شک کسی بھی ملک سے ہوں، مثلا کہنے کو آپ پاکستانی بھی ہیں، کہنے کو افغانی ہیں، کہنے کو ایرانی ہیں، عراقی ہیں، عرب ہیں یا کوئی اور ملک، لیکن آپ سب میں ربط کیا ہونا چاہیے؟ ایمانی، یعنی برادر ہیں، برابر ہیں۔ برادری کی وجہ سے کیا ہیں؟ برابر۔ آپ کہیں گے کیسے برابر؟ ایک بندہ ہے وہ مجتہد، اور ایک بندہ ہے کہ ایک ریڑھی لگانے والا اور اس کے پاس علم بھی نہیں ہے۔ بعض اوقات ہوتا ہے ریڑھی لگانے والا لیکن اہل علم ہے، علم بھی نہیں ہے، تو یہ دونوں برادری کی وجہ سے برابر ہو گئے۔ پھر شہید رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کی ایک عظیم شخصیت کی مثال دیتے ہیں، جیسے آیت اللہ بروجردی، کہتے ہیں کہ اگر آپ اس روایت کو مانیں تو علوم دینیہ کا یہ جو مجتہد ہے، یہ مجتہد اور ایک بے سواد ان پڑھ جاہل معاشرے کا لیکن اہل ایمان ہے، اسلام پر اعتقاد رکھتا ہے، یہ دونوں برادری کی وجہ سے برابر ہیں۔ انما المؤمنون اخوۃ سے دلیل لا کے جو معنویت کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں ہاں برابر ہے، ایمانی اعتبار سے دونوں برادر ہیں اور دونوں کی شان مومن اس اعتبار سے برابر ہیں، اور ہم دیگر برادرند کہ یہ دونوں کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے برابر طور پہ بھائی ہیں۔ اسی طرح ایک نے یونیورسٹی میں بہت آگے تک پڑھا ہے اور دوسرے نے کچھ بھی نہیں پڑھا، کہتے ہیں پھر برابر ہیں دونوں۔ کس اعتبار سے برابر ہیں؟ کہا کہ معنویت کے اعتبار سے برابر ہیں، اس لیے ایک کو دوسرے پہ کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے۔ لہٰذا ایک مطلق بے سواد ہے اور ایک یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کر چکا ہے اور بہت آگے پڑھ چکا ہے، تو کہتے ہیں ایمان ان میں وحدت کو ایجاد کرتا ہے، اور وحدت کا معنی یہ ہے کہ یہ دونوں ایک ہیں اور ان میں ہمدردی ہونی چاہیے، اور دونوں اس طور پہ برابر ایمانی حقوق رکھتے ہیں۔ یہ معنوی کا نتیجہ ہے۔ آ جائیں مادی والے کہتے ہیں کہ یہ کون سی احمقانہ بات آپ کہہ رہے ہیں؟ کیا ہو سکتا ہے کہ پیٹ بھرا اور بھوکا وہ برابر ہوں؟ کیا ہو سکتا ہے کہ آزاد اور اسیر، جیلوں میں زندانوں میں قید برابر ہوں؟ اس لیے کارل مارکس کا انہوں نے ادھر بیان بھی کیا جملہ کہ کوخ اور کاخ دونوں میں رہنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ کہتے ہیں دونوں برابر سوچ ہی نہیں سکتے اصلاً۔ جو کوخ میں رہتا ہے، جو غاروں میں بیچارہ غریبانہ محرومانہ زندگی بسر کر رہا ہے، اس کی سوچ کا انداز کبھی بھی محل میں رہنے والے جیسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے پیٹ بھرا انسان جو سوچتا ہے وہ بھوکا انسان نہیں سوچ سکتا۔ یہ کیسے آپ دونوں کو برابر کہہ سکتے ہیں؟ آپ مادی طور پہ پہلے لے کے آئیں، اس کے بعد آپ یہ ساری چیزیں لائیں گے، مذہب ہے، اخلاق ہے، فلاں چیزیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر آپ کی مادیت پوری نہیں ہے۔ لہٰذا انہوں نے ادھر ذکر کیا کہ امر معنوی کے اوپر آپ تکیہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ نے تکیہ کرنا ہے تو اس کا ملاک وہ مادی ہے، پہلے پیٹ بھرو پھر دیکھو مسلمان ہے یا نہیں۔ اگر بھوکا ہوا تو مسلمان بھی مثل کافر ہے، وہ بھی حرکتیں وہی کرے گا، وہ بھی یہی کام کرے گا، اور اگر تم پیٹ بھر دو تو کافر بھی شریف ہے، وہ بھی تمہیں مومن ہی نظر آئے گا۔ جیسے یورپ میں ابھی ہمیں بڑے مثالیں دیتے ہیں نا، یہ بڑے مومن بندے ادھر موجود ہیں کہ قانون کا بھی خیال رکھتے ہیں، امانت داری کا بھی خیال رکھتے ہیں، تو یہ مادی والے جو ہے نا وہ اس طرح سے مثالیں لے کے آتے ہیں کہ غنی اور فقیر برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے وحدت کی بات نہ کرو،
مادی کے پیچھے ہیں. جس کا پیٹ بھرا ہوا ہے ہاں ٹھیک ہے، وہ اس طرح سے سوچتا ہے، اس کی سوچ کا دائرہ فقیر کے سوچ کے دائرے سے جدا ہے. جو آزاد ہے اس کے اپنے ہی خیالات، اپنی ہی فکر اور اپنی زندگی ہے. جو اسیر اور زندان ہے وہ اسی میں تڑپ رہا ہے کہ میں کب آزاد ہوں گا، میرا پیٹ کب بھرے گا، میری محرومیاں کب ختم ہوں گی. اس لیے دونوں برابر نہیں ہو سکتے. یہاں پہ اب ہم سوال اٹھاتے ہیں، طبیعت تاریخ ان تینوں میں سے آپ کو کون سی محسوس ہوتی ہے؟ یعنی آپ کی نظر میں آپ کے علاقے جو آباد ہیں وہاں پہ لوگوں کو اگر عام آزادانہ زندگی بسر کرنے کا موقع ملے، پاکستان میں تو آزادانہ ہی زندگی بسر کرتے ہیں، نہ موبائل ہے نہ کچھ اور. اگر کسی دور افتادہ علاقے میں چلے جائیں وہ اپنی طبیعت کے مطابق، طبیعت بشر کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہے. آپ کے خیال میں ان تینوں میں سے کون سی حقیقت ہے معاشرے کی؟ آیا مادی ہے، آیا معنوی ہے کہ سب ایمانی طور پہ برابر ہیں، یا قومی طور پہ، وطنی طور پہ برابر ہیں؟ آپ کوئی بھی نام لے لیں، مذہبی نام لے لیں، یا کسی اور عنصر کے اعتبار سے، فرقے کے اعتبار سے سب برابر ہیں، اور مادی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ مانوی امر کو پورا کرنے کے لیے، یعنی دونوں مزدوج ہیں. اس دین اسلام ہر دو کو، یعنی معنویت مادیت سے اور مادیت معنویت سے متاثر ہوتی ہے. جب متاثر ہوتی ہے تو دونوں عنصر حقیقت رکھتے ہیں، دونوں کو منظم کرنا ضروری ہے. مثلا مانوی والے کہتے ہیں کہ یار سیاسی نظام چھوڑو، تم یہ سیاسی باتیں ترک کرو، اجتماعی باتیں ترک کرو، تم آؤ دین کی طرف. دین کیا کہتا ہے؟ تمہیں دین کی فکر کرنی چاہیے، دعا سے تمہیں لگاؤ ہونا چاہیے، نماز سے تمہیں لگاؤ ہونا چاہیے. سیاست جو مرضی ہوتی رہے، ہم نے کوئی سیاست کو درست تھوڑی کرنا ہے، ہمیں کوئی اجتماعیات کو درست تھوڑی کرنا ہے. ہمارا سروکار کیا ہے؟ عبادت اور معنویت کو فقط انجام دے. ہاں اگر کوئی کہے کہ ہم معنویت سیاست سے متاثر ہونے لگ رہی ہے تو پھر معنویت کو بچانے کے لیے ہاں سیاست کو درست کرو. اگر معاشرتی زندگی جو ہے اس سے معنویت متاثر ہو رہی ہے تو پھر معنویت کو آپ معاشرتی زندگی کو درست کرو، وائلہ معنوی اجتماعی اور سیاسی امور میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن مزدوج نظریہ کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے تمہاری نماز روزے کی ضرورت ہے، بے عینی ہی اسی طریقے سے تمہیں اپنی سیاست کے درست کرنے کی بھی ضرورت ہے، کارخانے کو درست کرنے کی ضرورت ہے، گھر بار کے مسائل درست کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ ایک کو نہ درست کرو گے دوسرا متاثر ہو جائے گا. اگر معنویت کو نہ درست کرو گے مادیات متاثر ہو جائیں گی، مادیات کو ترک کرو گے تمہاری معنویت متاثر ہونا شروع ہو جائے گی. ان تینوں میں کون سا آپ کو ظاہراً دکھائی دیتا ہے؟ کیونکہ ہم آگے بڑھتے ہیں اور میں اس کا خلاصہ بیان کر کے مٹیریلزم مادیت کے اوپر شہید رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ تبصرہ کیا، اس کے میں چند اصول بیان کرتا ہوں اور اس پر اپنی گفتگو کا اختتام آپ کی خدمت میں کیا جائے گا. لیکن آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے؟ ایک احساس، بعد میں شہید نے جو باتیں کی ہیں اس کے پر غور کریں گے. ممکن ہے کہ ان کی بات سے موافق ہو جائے، اگر اختلاف ہے ممکن ہے موافقت ہو. کیا نظر آتا ہے آپ کو ان تینوں میں سے کون سی بات ٹھیک ہے؟ یعنی ٹھیک سے میری مراد یہ ہے کہ قرآن کریم کس کے مطابق موافق ہے؟ قرآن نے ان میں سے کون سا درس دیا ہے؟ مزدوج کا یا معنوی؟ مادیت کا تو انکار ہی ہے کہ اس کا نہیں دیا جا سکتا. مزدوج کا محسوس ہوتا ہے مزدوج درست ہے. ایک مقدمہ اور ذریعہ ہے مانوی بھی. لیکن مانوی کا ایک اور پہلو بھی انہوں نے ذکر کیا شہید نے کہ مانوی سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کی سیاست معنویت کو نہیں چھیڑ رہی، سیاست میں نہ پڑھیں. یہاں پہ مزدوج کی حمایتی زیادہ بن جائیں گے. لیکن آپ اگر کہیں کہ نہیں مراد ہماری معنویت سے یہ ہے، اگر آپ معنویت کی حمایت اس طرح کریں کہ مقدمہ ہیں بقیہ چیزیں، سیاست نظام سیاسی بھی مقدمہ ہے، نظام اجتماعی بھی مقدمہ ہے، کس کو؟ قرب الہی کے حصول کا. ادھر ہمیں معنویت زیادہ بہتر نظر آئے گی یا نہیں؟ وہ انما المؤمنون اخوۃ، برادری کے اعتبار سے تو برابر ہیں. بالآخر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو برادر بنائی تھے، تو ایمانی برادر ہی تھے، اور ایمانی حقوق بھی ہم سب کے ہیں. تو ایمانی حقوق کے اعتبار سے آپ دیکھیں، حتیٰ کہ آپ معنوی طور پہ قومیت کو لے آئیں تو ہم یہ کہتے ہیں صدر جو ہے وہ زیادہ پاکستانی ہے اور جو غریب ریڑھی لگانے والا وہ کم پاکستانی ہے،
یا برابر پاکستانی ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں پاکستانی ہونے کے حوالے سے حقوق دونوں کے برابر ہونے چاہیے یا نہیں؟ تو مانوی یہی تقاضا کرتا ہے کہ آپ مادیات کو وسیلہ قرار دیں معنویت کے حصول کا، اور معنویت جو ہے وہ اصل اساس ہے اور اصل ہدف ہے۔ ہم ابھی انسانی معاشروں کے اعتبار سے دیکھیں گے، معاشروں کی حقیقت یہ ہے، ہم نے کیا کرنا وہ ایک الگ بات ہے، یعنی میں اپنا برنامہ کیا بناؤں یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ میں اپنا برنامہ معنویت کے اساس پہ بنا سکتا ہوں مزدوج کو چھوڑ کے، ہاں واجب حقوق پورے کروں، کیونکہ واجب حقوق بھی تو معنویت میں سے ایک امر ہے نا، حرام جنم لے گا اگر میں نے بیوی بچوں کے حقوق پورے نہ کیے۔ ہم اپنا انفرادی برنامہ بنا سکتے ہیں، معنوی یا مزدوج دونوں میں سے ایک بنا سکتے ہیں۔ اور دین اسلام کی جو آپ روایات پڑھیں آپ کو دونوں کی تائید میں احادیث بھی مل جائیں گی۔ مثلا ایک حدیث ہے جو کہ ہماری کتب معتبرہ میں آئی ہے روایت، دنیا میں اس طرح رہو جیسے ہمیشہ رہنا ہے، اور آخرت کی اس طرح فکر کرو جیسے آج ہی چلے جانا ہے۔ اب یہ آپ دیکھیں یہ مزدوج کو تائید کرتی ہے یا نہیں؟ یا اسی طریقے سے ایک اور روایت کے الفاظ ہمارے پاس ہیں کسب حلال کے مورد میں، کہ تم کاروبار جو کرتے ہو یا اپنی تدبیر کرتے ہو اس طرح سے کرو کہ ہمیشہ دنیا میں زندگی بسر کرنی ہے، لیکن آخرت کے اعتبار سے پیسے کو خرچ کرو اس طرح سے جیسے آج ہی چلے جانا ہے، یعنی ہرس بھی نہ ہو اور تدبیر کرنے میں غفلت اور کوتاہی اور سستی بھی نہ ہو، نادانی بھی نہ ہو۔ دونوں کی تائید روایات میں موجود ہے۔ یا بعض روایات یہ کہتے ہیں کہ بندے کی خوش قسمتی میں سے یہ ہے کہ اس کے پاس ایک وسیع گھر ہو اور ایک ایسی زوجہ ہو کہ جسے دیکھ کے وہ خوش ہو، ایسی مل جائے دنیا میں تو بڑی بات ہے، عموماً شادی کے بعد خوشی ان کی اڑی جاتی ہے، بہرحال ایسی زوجہ جسے دیکھ کے اسے خوشی نصیب ہو، اپنی زوجہ ہو اس کی، تو اس کو خوشی نصیب ہو، کہتے ہیں یہ بڑا خوش قسمت انسان ہے۔ اب یہ مادی پہلو ہے یا نہیں؟ یہ ایک مادی پہلو ہے۔ مزدوج کا ہمیں اس کا مطلب ہے کہ عناصر روایات سے تائید کے طور پہ موجود ہیں، بقیہ بھی ہمارے پاس اس طرح سے فقط معنوی کے بھی موجود ہیں۔ آپ تقرب الہی کی آپ روایات پڑھیں، امام علی علیہ السلام نے جو دنیا کی مذمت کی ہے، اب نہج البلاغہ میں دونوں طرح کے دنیا کے حوالے سے ہیں۔ دنیا کی ایسی شدید مذمت کی ہے کہ دنیا کیا ہے، ایک سانپ کی طرح ہے، سانپ کو اگر آپ دبائیں نا بڑی نرم چیز موم کی طرح محسوس ہوگی، لیکن جب وہ ڈستی ہے تو پھر اسے لگ پتا جاتا ہے انسان کو۔ تو امام فرماتے ہیں کہ سانپ کی طرح دنیا چھونے میں نرم ہے لیکن اس کی تلخی زہر سے بھی بدتر ہے۔ یا دنیا کو کہا کہ ایک ڈھلنے والا سایہ ہے، ابھی دیکھ رہے تو چلے گئے، جیسے ہم نے معتبر روایت میں پڑھا حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت میں کہ نوح علیہ السلام کہ ابھی تک ان سے طویل عمر تو امام زمان علیہ السلام کی بھی نہیں ہوئی۔ جب ملک الموت آئے تو کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے خیریت تشریف لے آئے ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا آپ کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ تو کہا کہ مجھے مہلت دو کہ میں اس سورج میں جو کھڑا ہوں نیچے تھوڑا چھاؤں میں آ جاؤں۔ کہا کہ مہلت ہے آپ چلے جائیں۔ گئے ادھر روح قبض کی اور اس وقت ایک جملہ ادا کیا کہ میں اس دنیا سے اٹھ رہا ہوں، مجھے دنیا محسوس ہو رہی ہے کہ جیسے میں سائے سے نکل کے دوسرے سائے میں آیا ہوں، بس اتنی میری زندگی بسر ہوئی ہے۔ یعنی زندگی کا احساس یہی رہتا ہے کہ یار ایک لحظے میں گزر گئی، اسے نہیں پتہ لگتا کہ بہت گزر گئی۔ اب یہ معنویت کو تقویت دیتی ہیں چیزیں۔ بہرحال ہم قرآن کا موقف ابھی مطالعہ کرتے ہیں، شہید رحمۃ اللہ علیہ نے کیسے بیان کیا۔ اس کے لیے شہید نے ایک تمہید باندھی کہ مادیت سے لڑائی کی ہے، معنویت اور اس مزدوج میں ٹکراؤ کو نہیں زیادہ بیان کیا، وہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ رہ جاتا ہے۔ مزدوج کی تائید زیادہ احساس ہوتی ہے، لیکن اس کو ہم نے خود غور و فکر کرنا پڑے گا۔ اگر نقص لازم آتا ہے کس نوعیت کا نقص ہے، یعنی جب ہم نے ایک با عنوان مفکر سوچنا ہے تو آزادانہ سوچیں، کاملاً معاشرے کا بھی جائزہ لیں، اپنی ضرورت زندگی کا بھی جائزہ لیں، خصوصاً وہ افراد کے جو ایک گھر چلا رہے ہیں وہ یہ تفکر زیادہ اچھے انداز میں کر سکتے ہیں۔ ایک کوارے انسان کے لیے مشکل ہے، کیونکہ وہ خصوصاً طالب علم کے لیے اس کی ضروریات تو پوری ہو رہی ہیں، اس نے اپنی زندگی میں کسب کی زحمتوں سے وہ دوچار ہی نہیں ہوا، لیکن ایک بندہ جو اپنا گھرانہ چلا رہا ہے اسے کئی مرحلوں میں مشکلات پیش آتی ہیں، اس لیے وہ غور و فکر کر کے ان چیزوں کو جان سکتا ہے۔ اسے چونکہ جو فکر لاحق ہے، وہ جو تدبیر کرتا ہے، گھروں کے مسائل ہیں، تو وہ اپنی زندگی میں کاملاً غور و فکر کر کے ان دو میں سے ایک کا انتخاب
کر سکتا ہے، کیونکہ انسان سوچتا ہے ایسا ہی ہے، اپنے آپ کو تو کہتا ہے بہت گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دے، بچوں کے اعتبار سے سوچتا ہے یہ ہمیشہ معصوم رہیں، اس لیے یہ ٹینشن بھی بڑھ جاتی ہے کہ یار ان سے گناہ نہ صادر ہو، جبکہ یہ ساری چیزیں جب وہ عاقلانہ طریقے سے سوچے گا، وہ دیکھے گا کہ میری کوشش گھر میں یہ ہونی چاہیے کہ میں فرصت نہ دوں کوئی گناہ انجام پائے، وَإِلَّا ہمارے بچے جو ہیں وہ معصوم تو نہیں ہیں، خطائیں تو سرزد ہوں گی ان سے، اس لیے میری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کے مواقع نہ ملیں، قلیل سے قلیل ہم کر دیں۔ اب یہ جو سوچیں ہیں ساری مل کے، آپ ادھر اب معنوی عنصر کو بھی دیکھ رہے ہیں، جب بچے کے اعتبار سے آتے ہیں اور تربیت کے اعتبار سے آتے ہیں تو معنویت کو بہت زیادہ انسان ملاحظہ کرتا ہے، لیکن جب اپنے گھر بار کو بہتر کرنے، پڑھائیوں، مثلا گھر کے کرائے، بجلی کے بل، سفر کے اخراجات، اور اسی طرح مریض ہو جائے تو اس کے اخراجات وغیرہ کو دیکھتا ہے، تو وہاں پہ اب مادی طور طریقوں سے کمانے کا اس کے ذہن میں آتا ہے، تو اس لیے وہ غور و فکر کر کے اس بات کو جان سکتا ہے کہ مزدوج کی حمایت کرے یا معنوی کی حمایت کرے۔ البتہ مزدوج سے قطعاً یہ مراد نہیں ہے مادی عنصر پورا ہو معنویت کے بہانے، یہ مادہ پرستی ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ نہیں مولا کی نیاز تھی لے لی ہم نے، ان سے کہو کہ تھوڑی نیاز ہو تو جھگڑا کرتے ہو، اور بھاری نیاز ہو تو کہتے ہو مولا کی نیاز تھی لے لی۔ اب اسے اچھے کھانے کی تلاش میں ہے تو لائنوں میں دیر سے کھڑا، پوچھتے ہیں کہ آج تو عاشورہ کا دن ہے، آپ اتنی لمبی لائنوں میں، کہیں کہ مولا کی نیاز ہے، شفا حاصل کرنی ہے، تو ان سے کہ وہ جو ادھر دال مل رہی تھی ادھر بھی تو شفا تھی، تو وہ کہتے ہیں نہیں یہاں پہ چونکہ مٹن بریانی ہے اس کی شفا بہتر ہے۔ تو اب یہ ہمارے پاس بندے مختلف ہیں اس عنوان سے، یعنی یہ کہنے کا مقصد ہے کہ یہ شبہ لاحق نہ ہو جائے کہ ہم اپنی زندگی میں معنوی امور کو تو استعمال کرتے رہیں، معنوی امور کو حاصل کرتے رہیں، لیکن وہ ہماری مادیت کا سبب چونکہ بن رہے ہیں اور ہم نے اپنی زندگی میں غور ہی نہیں کیا اور شکار ہوتے چلے گئے، اندر سے کاملاً مادہ پرست ہے اور ظاہراً دنیا لوگ کے سامنے اور اپنے نفس کے خیالوں میں ہم دیندار تھے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، اس لیے مزدوج میں ایک ضابطہ ذہن نشین کر لیں، اگر مادیت سے معنویت متاثر ہو رہی ہے اور معنویت سے آپ کی مادیت متاثر ہو رہی ہے اور آپ انہیں برابر رکھنے میں کامیاب ہیں تب مزدوج ہے، اگر متاثر کر دی تو پھر تو آپ اپنے اس نظریے اس مزدوج سے ہٹ گئے، برعکس ہو گیا معاملہ، کیونکہ مزدوج کا مطلب ہی ہے کہ معنویت کو ترک نہ کرو، اس کے ترک کرنے سے ڈبل نقصان ہے، معنویت بھی جائے گی مادیت بھی جائے گی، اور مادیت کو ترک نہ کرو کیونکہ مادیت کو ترک کیا تو مادیت بھی جائے گی معنویت بھی جائے گی، کیونکہ جیسے امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں فرمانا ہے غربت ایک دروازے سے داخل ہو تو دوسرے سے ایمان خارج ہو جاتا ہے، یا فرمایا کہ اگر فقر اور غربت انسانی مجسم صورت میں میرے سامنے آتی تو میں اس پہ حد جاری کر دیتا۔ اب یہ کلمات ہیں، بعض نے کہا ادھر غربت اور فقر سے مراد فقر ایمانی ہے جیسے آیت اللہ جوادی عاملی نے کہا، لیکن بعض روایات بلا شک و شبہ دنیا کی ظاہری غربت کے اوپر، یعنی وہ جو انسان کے اوپر غربت کی وجہ سے مسائل آتے ہیں وہ مراد ہیں، اس لیے مزدوج کو صحیح طرح سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے، دونوں یکساں طور پہ برابری کے طور پہ حقیقت رکھتے ہیں، آپ نے دونوں کو حقیقت بنائے رکھا تو مزدوج ہیں، اگر ایک کی حقیقت ختم ہو گئی مزدوج نہیں۔ پھر آتے ہیں کہ تاریخ میں آپ دیکھیں مادہ پرستی کے انحرافات بہت ہیں، آج بھی یہی مسئلہ ہے، یعنی ہم نے تو یہ ساری بحث کی کہ ہونا یہ چاہیے تھا، ہوا کیا ہے معاشروں کے اندر، وہ انحرافات برپا ہوئے، اس لیے انہوں نے ذکر کیا کہ اگر آپ تاریخ کو پڑھیں تو تاریخ اپنی طبیعت کے اعتبار سے مادی ہے یا مادی نہیں ہے، اسلام آیا اس مادیت کو قبول کرتا ہے یا قبول نہیں کرتا، یہ کہتے ہیں یہ دو الگ الگ ہمارے پاس جنبے ہیں۔ آپ اگر مادیت کی طرف آئیں تو شہید نے یہاں پہ دو حصوں میں گفتگو کی ہے، پہلے اصول مادیت بیان کیے، یعنی مادی نظریہ کن اصولوں پر قائم ہوتا ہے۔ شہید فرماتے ہیں کہ جو مادی نظریہ ہے یعنی اقتصاد اور مفاد کو سب کچھ قرار دینا، جیسے ابھی آپ پاکستان میں جو نیازی حکومت آئی ہوئی ہے ان کا جتنا بھی موٹو تھا، جتنے ان کے اہداف تھے وہ آشکار طور پہ مادی نظریے کے مطابق تھے یا نہیں؟ کاملاً مادی نظریے کے مطابق ان کے تھے، وہ ہر چیز میں کسی سے روابط رکھنے ہیں تو کس اساس پہ روابط ہیں؟
ان سے جب کہا جاتا ہے کہ سعودی جو ہیں یہ ظالم ہیں، فرعون ہے، یمن کا انہوں نے کیا حال کیا، عالم اسلام میں ہر جگہ امریکی فتنہ گر جو پائے جاتے ہیں اس میں آل سعود کا ہاتھ ہے، اور برملا طور پہ دہشت گرد اس نے پالے میں، وہ کہتے ہیں پھر ایران سے کہ وہ ہمیں پیسے دے دیں. ان کا جملہ دیکھیں، اس سے اگر ایران ہے تو پھر وہ دے دیں. اس نے تو انڈیا سے اتنی تجارتیں کی ہوئی ہیں، ہمارے ساتھ تجارت کر لیں. پاکستان سے تجارت کریں، وہ آگے بڑھاتا ہی نہیں ہے. پھر کہیں گے پاکستان آگے نہیں بڑھاتا اس میں، وہ کہتے ہیں ایران کون سا نہیں بڑھاتا، ایران نے کب یہ کام کیا، ایران نے وہ کام کیا، کب ہماری یہ حمایت کی. یعنی ٹوٹل مفاد کے اوپر آ کے بحث شروع. اسی طریقے سے آپ نیازی حکومت کے بقیہ مسائل دیکھیں. یہ تو ایک طرف ہو گیا. وہ چلے تھے ریاست مدینہ بنانے. ریاست مدینہ مشترک لفظی بن چکی ہے. مشترک لفظی آپ جانتے ہیں نا، لفظ ایک ہے، معنی دو ہیں، کیونکہ ایک ریاست مدینہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی اور ایک ریاست مدینہ خلیفہ دوم کی تھی. مثلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کی اجازت کے بغیر کوئی کافر مدینہ میں نہیں رہ سکتا تھا. خلیفہ دوم کے دور میں رہ سکتا تھا. دلیل کیا ہے؟ ابو لولو فیروز کو وہ کیا کہتے ہیں؟ مجوسی. تو مجوسی نے ہی قاتلانہ حملہ کیا خلیفہ دوم پہ. تو جب مدینہ میں رہا ہی نہیں جا سکتا ایک کافر کا، تو وہ کیسے آ گیا؟ اس طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں. بہرحال خان صاحب کی مراد ظاہراً یہ ہے کہ وہ خلیفہ دوم جیسی ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں امام علی علیہ السلام اور ان کے پیرو وہ تحت شعاع ہوں، یعنی وہ چھپے ہی ہوں، وہ حالت تقیہ ہی میں رہیں، وہ پابندیاں ان پہ لگی رہیں. اب یہ سارا ہے مفاد کی خاطر، یعنی مفاد کی سیاست ان کے سامنے آشکار سیاست ہے. انہوں نے پہلے MWM سے بڑا گہرا تعلق بنایا. جب سیاست میں آگے تو کوئی بھی ان کو ساتھ ہی نہیں دیا. اب وہ ملاقات کر لیں تو اس کو بھی بڑا ہی خوش نصیبی سمجھتے ہیں ان کے رہنما کہ خان صاحب سے ہماری ملاقات ہو گئی. تو پہلے وہ بڑے اچھے طریقے سے کر لیتے تھے. اسی طریقے سے خان صاحب فکری طور پہ دیوبند کے بھی قریب ہیں، اہل حدیث کے قریب ہیں، اور بچاؤ کرنا ہو تو شیعوں سے بھی امام زامن باندھ لیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا. اور شیعہ بھی تعجب کی بات ہے کن کی جان کی ضمانت کے لیے اقدام کر رہے ہیں، یعنی وہ کس کی ضمانت کے لیے کوشاں ہیں، وہ بھی امامہ پوش افراد. بہرحال مفاد کی سیاست ہمارے ہاں عام ہے. اسی طرح ہمارے ادارے مفاد کی خاطر، آیا ایجوکیشن سسٹم پیسے کا ذریعہ ہے؟ یعنی پاکستان میں جو بڑی تجارتیں ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی تجارت وہ ایجوکیشن ہے. کہتے ہیں ہم بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں، ہم بچوں کی تربیت چاہتے ہیں، پیچھے سے وہ اپنا بینک بیلنس بنانا چاہتے ہیں. وہ سکول بناتے ہیں در حقیقت اپنا پیٹ پالنے کے لیے، وائلہ ٹیوشن نہیں ہونی چاہیے. ٹیوشن ایک منفی چیز ہے. ٹیوشن بتاتی ہے کرپشن کو، ٹیوشن بتاتی ہے ناخالص چیز کو، یعنی غیر معیاری تعلیم کو. یہ آپ کے پاس مفاد کے حوالے سے تھے. اس لیے مفاد کا نظریہ قائم کیسے ہوتا ہے؟ اگر ہم ان اصولوں کو جان لیں، اپنا کم سے کم تجزیہ کر سکتے ہیں کہ یہ میں مادہ پرست ہوں، یعنی میں مادی ایک انسان ہوں یا معنوی انسان ہوں. آئیں ایک دو میں آپ کے سامنے صرف اس کے عناوین بیان کر دیتا ہوں، کیونکہ شہید رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 3 اصول بیان کیے ہیں. 3 اصول کے بعد قرآن کے نظریے پہ آ جاتے ہیں، اور قرآن کے نظریے کو بھی میں بیان کر دوں تاکہ آپ غور و فکر کر سکیں. انہوں نے فطرت کی اساس کے اوپر جائزہ لیا ہے، کیونکہ مادی پہلا عنصر یہ ہے، مادہ پہلے ہے یا روح پہلے ہے. روان کا لفظ استعمال کیا، روان شناسی نفسیات کو کہتے ہیں، نفس. آیا نفس پہلے ہے یا جسم پہلے ہے؟ مادہ کیا کہتا ہے؟ جسم پہلے ہے، اور اس کے تابع ہے روح اور نفس. ایک قسم کا انہوں نے پھر آہستہ آہستہ انکار کیا. اس لیے انہوں نے ذکر کیا کہ اگر آپ تاریخ مادیت کو پڑھیں تو اس میں آپ کے سامنے یہ اصول واضح طور پہ آتے ہیں کہ آیا جسم مقدم ہے یا مادہ. اس کی وجہ کیا ہے؟ جب بھی ٹکراؤ ہوگا دونوں میں تو اصل کو حیثیت دی جائے گی. یعنی میری عبادات، میری معنویت، میرے دین، اس کا ٹکراؤ ہو جائے میرے جسم سے تو کس کو بچایا جائے گا؟ اگر مادی تقدم کے قائل ہو جائیں، اپنے جسم کو بچایا جائے گا، اپنے گھر بار کو بچایا جائے گا. اس لیے انہوں نے ذکر کیا کہ جنب مادی اور جنب روانی، آیا روح اور روان یہ جو ہے جسم اس میں اصالت رکھتا ہے یا روح اور روان اصالت رکھتی ہے. واضح طور پہ انہوں نے یہ جملہ لکھا. یعنی ایمان ایک روانی چیز ہے،
ایک معنوی چیز ہے، روح کی ایک زندگی ہے۔ قرآن نے بھی یہ کہا کہ تمہاری قلوب کی زینت ہے، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب فرمایا، تمہارے دلوں کی زینت قرار دی۔ اب ادھر آئیں، اگر ٹکراؤ ہو جائے ایمان قربان کر دیں یا نہیں؟ تقدم مادی کیا کہتا ہے؟ قربان کر دو، کیونکہ اصالت کس کو حاصل ہے؟ وہ ہے مادی کو، وہ ہے جسم کو، امور جسمانی کو، لہٰذا امور جسمانی کو حاصل کرو۔ پھر اپنے دور کی ایک کتاب کا نام بھی لکھا، تداوی روحی، کہ ایک کاظم زادہ ایران شہر میں رہتا تھا، اس نے اس دور میں کتاب لکھی۔ یہ والا آج کے دور میں بڑا نظریہ پھیلا ہوا ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھیں نا کہ روحانی جیسا ہی ایک شخص، وہ حوزہ علمیہ میں پڑھا، کئی جگہوں کے اوپر اس نے سیاسی فعالیتیں انجام دیں، سیاسی تجربہ رکھتا ہے، معاشرتی تجربہ رکھتا ہے، اور شہرت بھی پوری دنیا میں ہے، کیونکہ ایران کا صدر ہے، پورے کم سے کم ایران کے اندر شہرت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود خیانت کیوں کر رہا ہے؟ وہ کہاں پہ مشکل کہاں پہ ہے؟ کیا پیسہ اس کے پاس کم ہے؟ اختیارات کم ہیں؟ کھانے پینے کا سامان، اور ہے بوڑھا 70 سال کا ہونے والا ہے، یا ہو ممکن ہے ہو چکا ہو، موت کے قریب ہے، پھر اتنی بڑی خیانت کہ 8 سال میں ایران کو کتنا اقتصادی نقصان اور اسی طریقے سے اخلاقی نقصان پہنچایا۔ ساری فحاشی اس کے دور میں عام ہوئی، اتنی فحاشی پھیل چکی ہے جس کی کوئی حد نہیں۔ تو یہ سارے کے سارے انسان سوچتا ہے یار غیر مسلم بھی اسی طریقے سے، اس کے ٹوٹل معیارات مادی تھے۔ توافق کے اعتبار سے آپ نے دیکھا پوری قوم ایران کو ذلیل و خوار کیا اس نے۔ اس وقت وہ امریکیوں کا یہ جملہ ہے جو یہ اپنے ڈراموں سیریلوں میں بھی دکھاتے ہیں کہ ایران بقیہ خطوں میں بہت قوی ہے، ہماری نہیں چلتی، لیکن ایران اپنے اندر ضعیف ہے، ادھر ہماری چل جاتی ہے۔ مثلا شام میں ہماری نہیں چلتی، عراق میں نہیں چلتی، افغانستان میں نہیں چلتی، لیکن ایران میں ہماری چلتی ہے۔ اب یہ دیکھیں ان کی کتنی اس کی بات ہے یہ۔ اب یہ کرنے والا اسے کہتے ہیں اس نے مادہ کو حاصل کرنے کے لیے ایمان کو فروخت کیا، داؤ پہ لگایا۔ یہ پہلا اصول ہے، وہ کہتے ہیں تقدم مادی ہے۔ دوسرا اصول وہ کہتے ہیں کہ اگر ہمیں ضرورت پڑے، معنوی اور مادی دونوں ہماری ضرورت ہیں، لیکن پوری ایک کر سکتے ہیں تو کس کو کریں گے؟ مادی کو۔ شہید نے گفتگو اس میں ذرا تھوڑی سی طولانی کی ہے لیکن آسان ہے، اس کے اہم نقطے یہی ہیں۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ اگر ہمیں پہلے تو انہوں نے ذکر کیا کہ آپ کو کوئی معاشرہ ایسا نہیں ہے کہ اسے معنوی ضرورت ہی نہ ہو، کوئی معاشرہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کو جس طرح مادی ضرورت ہے انسانی معاشرے کو، معنوی بھی ضرورت ہے۔ آپ ابھی ہندوؤں میں چلے جائیں، بتوں پہ وہ بت پوجا کرتے ہیں، لیکن ان کے مسلمانوں سے زیادہ مذہبی دن ہیں، پتہ نہیں کون کون سے دن ایجاد کیے ہوئے ہیں، دریاؤں کو انہوں نے اپنے میتیں جلا جلا کے بھرا ہوا ہے، لیکن آپ دیکھیں وہ پورے کر رہے ہیں کیونکہ ضرورت ہے اس کی۔ پوری دنیا میں کسی جگہ پہ بھی مذہب کو ختم نہیں کیا جا سکا کیونکہ ضرورت ہے، حتیٰ کہ ابھی یورپ ہے، کلیسا پھر بھی موجود ہے۔ ادھر یہ کہتے ہیں کہ ہماری ضرورت دونوں ہے، مادی بھی ہماری ضرورت ہے اور معنوی بھی ہماری ضرورت ہے۔ یعنی مادی سے مراد کیا؟ کھانا پینا، صحت، اور یہ جو روٹی کپڑا مکان صحت سوسائٹی، یہ ہماری ضرورت ہے۔ دوسری ضرورت ہماری کیا ہے؟ معنوی ضرورت ہے، فرہنگی ضرورت ہے، مذہبی ضرورت ہے، اس کا اعتقاد بھی ضروری ہے۔ لیکن دونوں ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں تو مسئلہ ہی نہیں۔ یہ جو دوسرا اصول ہے کہاں پہ آتا ہے؟ جب دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے۔ اگر دونوں میں ٹکراؤ ہو جائے تو پھر کیا کریں؟ کس کو قضاوت دینی چاہیے، کس کو حقیقت دینی چاہیے؟ یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ مادی کو اہمیت دو، کیونکہ معنوی اس کے تابع ہے، تابع کو چھوڑ دو، اصل کو بچاؤ۔ اگر درخت کا پھل نہیں بچتا، درخت کو تو تم بچاؤ۔ اس لیے وہ کہتے ہیں دین جانے دو۔ جیسے ہمارے گھر میں ہوتا ہے نا، وہ گھرانوں میں آج کل ہم یہ زیادہ مسئلہ دیکھتے ہیں، خصوصاً یہ تمام ہی دنیا میں پھیلا ہوا مسئلہ ہے۔ وہ بینک کی جاب پہلے کرتا ہے، اس کے بعد پوچھتا ہے کہ آج سود کھانا جائز ہے یا نہیں، یا پہلے یہ میں نے بیان کیا کہ وہ ڈشیں پہلے اڑا لیتا ہے، پھر کہتا ہے اچھا فلاں چیز کھانا جائز تھی یا نہیں جائز تھی۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے کہ وہ پہلے اپنی مادی کو پورا کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ آگے دیکھتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہم درس میں دیکھیں گے، وہ نقطہ بھی چھوٹا سا ہی نقطہ ہے، بڑا نہیں ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان اجتماعی وجود رکھتا ہے یا فردی وجود، کیونکہ دونوں نظریات ہیں۔ اور تقدم کس کو حاصل ہے؟
انسان کی اجتماعی زندگی کو فردی زندگی میں تقدم ہے یا فردی زندگی کو اجتماعی زندگی میں تقدم حاصل ہے؟ کس کو تقدم حاصل ہے؟ تو یہاں پہ انہوں نے جو ظاہراً ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ تقدم جس کو حاصل ہے وہ اجتماعی ہے، کیونکہ انسان جب اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے بالکل کاغذ کی طرح صاف ہوتا ہے، کاغذ پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا نا، کچھ بھی انسان کے پاس موجود نہیں ہے، معاشرہ ہے کہ جو اس کے اندر رنگ بھرتا ہے اور لکھتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک انسان اگر پیدا ماں سے ہوتا ہے اس کے بعد پھر معاشرے سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ جملہ یاد رکھیں تو یہ نظریہ ان کا سمجھ آ جائے گا۔ ماں سے تو پیدا ہوا وہ، پھر کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ معاشرے سے۔ اس لیے انہوں نے کہا اگر ایک انسان کو آپ پیدا ہونے دیں اور پیدا ہونے کے بعد کوئی معاشرتی زندگی نہ دیں، ربوٹوں میں رکھیں، تو آپ دیکھیں گے وہ بالکل کورا اور بالکل ہی غیر انسانوں کی مانند ہوگا، کچھ اس کے اوپر لکھا نہیں ہے۔ اور اس کے اوپر پھر ابن سینا کی ایک انہوں نے کتاب کا تذکرہ کیا، حی بن یقظان، یعنی بیدار انسان، کیونکہ مفکرین اس کے ہمارے فلاسفہ جو اسلامی فلاسفہ ہیں اس کے برعکس نظریہ رکھتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، انسان کے اندر انسانیت کو لکھا ہوا تھا اللہ تعالیٰ نے، لیکن یہ مادی نظریہ کیا کہتا ہے؟ کوئی مانوی چیز نہیں لکھی ہوئی، وہ معاشرے کی مادی معاشرے نے اس کے اندر لکھنا ہے، وہ جو لکھے گا وہ بن جائے گا۔ اس لیے نہ دین کی کوئی حیثیت ہے، نہ کوئی بد ہے، نہ کوئی اچھا ہے، نہ کوئی برا ہے، نہ خیر ہے نہ شر ہے، نہ اخلاق ہے نہ بد اخلاقی ہے، معاشرہ جو لکھ دے وہ بس ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں اب یہ تین اصول پورے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تقدم اجتماعی فردی کے اوپر حاوی ہے، لیکن اس طرح سے حاوی ہے کہ اجتماعی بھی مادی ہے، فردی بھی مادی ہے۔ فردی طور پہ وہ ماں سے متولد ہوتا ہے اور اجتماعی طور پہ کہاں سے متولد ہوتا ہے؟ معاشرے سے۔ اس لیے معاشرے سے متولد اگر نہ ہو، معاشرتی اعتبار سے وہ انسان نہیں ہوگا۔ اب شہید قرآن کا نظریہ پیش کرتے ہیں اور پہلا لفظ استعمال کرتے ہیں فطرت۔ اور فطرت ایک مانوی چیز ہے یا نہیں؟ فطرت کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ہی انسانیت اللہ نے ہمارے اندر لکھ دی ہوئی ہے۔ اگر سب چیزیں ہٹا دیں اور انسان کو اپنے دوش پہ پڑھنے بڑھنے دیں تو فطرت انسانی سے بھرپور ایک معاشرہ جنم لے گا، جسے آپ معاشرہ انسانی کہتے ہیں۔ اس کو انشاءاللہ اگلے درس میں ملاحظہ کریں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔